میرے سامنے آتے ٹائم خراب نہ کر، شہر والے کو کوئی لڑکا پسند نہیں آ سکتا۔ آنے والے قاسم نے کہا تھا شہر والے یہ تمہارے لیے عمر کی طرف سے آفر ہے، ایک بار نظر ڈال کے دیکھ لو، اگر لڑکا پسند ہو تو نکاح کرنا، لڑکا پسند نہ ہو تو نکاح نہ کرنا، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی۔ کہا یہ قانون کس کا ہے؟ کہا مدینے والے مصطفیٰ کا۔ کہا زبردستی نہیں میرے ساتھ؟ میں نے سنا عمر بڑا ہارڈ آدمی ہے، بڑا سخت آدمی ہے۔ عمر کا نام سن کے تو بڑے بڑے کو پسینہ آ جاتا کہ عمر میرے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا نکاح میں۔ کہا عمر کی کیا طاقت ہے، مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے، اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا، جب تک لڑکا لڑکی دونوں راضی نہ ہو، جب تک لڑکی اور لڑکے کی طرف سے رضامندی حاصل نہ ہو جائے، جب تک اسلام میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے اتنا سنا تو شہروانوں بولی وعلیہ السلام میں تیرے قانون پہ قربان، قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے۔ قید میں ہے لیکن نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا اختیار شہروانوں کے اوپر رہے گا۔ کہا ہاں اسلام کا قانون ہی یہ ہے، اسلام کا قانون ہی اور یہی قانون ہے۔ آج بھی تمہارے یہاں کیا ہوتے ہیں تو لڑکی سے پوچھا جاتا کہ نہیں پوچھا جاتا؟ لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ اور پوچھا نہ ضروری ہے، نکاح میں جو گواہ ہے، ایجاب و قبول ہے، یہی لازمی ہے۔ یہ 300 باراتی، یہ کھانے، یہ جوڑے، یہ گھوڑے، یہ کاریں، یہ نکاح میں کوئی ضروری نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایجاب و قبول اور گواہ یہ ضروری ہے، اور مہر کیا ہے؟ مہر، ایجاب و قبول اور گواہ، اور مہر بھی حساب کے۔ یہ جو مہر چل رہے ہیں 5,51,000 یہ مہر ہے، لڑکے کی حیثیت کے مطابق۔ یہ جو 21 لاکھ کبھی کبھی تو مہر کے اوپر حضرت برات واپس چلی گئی، مہر کے اوپر جھگڑے ہو گئے، اس لیے کہ اس نے جہیز اتنا ٹائٹ کر کے مانگا تھا، اتنا ٹائٹ کر کے کہ لڑکی والوں کی حالت پتلی کر دی۔ اس نے کہا بزودہ بن گئی ہے، اتنا ٹائٹ مہر مانگوں گا تیری حالت پتلی کر دوں ہے۔ دونوں طرف سے غصہ اور نبی فرماتے نکاح کو آسان کرو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کو اگر لڑکے کی حیثیت 500 روپے روز کمانے کی ہے تو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مہر باندھا جائے گا۔ بات سمجھ لیجیے، مسئلہ بتا رہا ہوں میں۔ یہ جو چلنے کے ادھار مہر باندھ دیے، اتنے باندھ دیے وہ کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ مہر اتنے باندھا کرو کہ لڑکا جسے نقد ادا کر دے، اور مہر نقد ادا کرے تو یہی افضل و اعلیٰ ہے، یہی بہتر ہے۔ بات سمجھیے کیا ہے؟ یہی بہتر ہے۔ یہ بیوی سے جو معاف کراتے پھر رہے ہو، معافی کا موقع ہی نہیں آئے، معاملہ ہی نہیں آئے، اتنے مہر رکھو قبضے کے کہ وہ ادا کر سکو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں۔ اور گواہ نکاح میں دونوں گواہ باشرہ ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی پکڑ کے ایرا غیرہ نہ تو خیرہ پہ جا تم گواہ بن جائیے نا۔ گواہ وہ ہو جو باشرہ ہو۔ بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گواہ باشرہ ہو، اور یہ بیچ میں وکیل بنتا ہے، یہ تو نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ میں آپ کو بہتر نکاح کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ وکیل جو ہوتا ہے نا بیچ میں، یہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ڈائریکٹ قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ ڈائریکٹ ایجاب و قبول کرائے، لڑکی سے اجازت لے کے گواہوں کی موجودگی میں لڑکے کو قبول کرا دے، اس کو لڑکے کو جو ہے کہتے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے کرتا ہو، لڑکا ڈائریکٹ قبول کر لے۔ یہ بیچ میں وکیل نہ ہو تو یہ نکاح سب سے اچھا ہے۔ ہار کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، نکاح سب کے ہونے، جن کے ہو گئے ان کے بچوں کے ہونے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ نکاح فضولی ہے کہ بیچ میں وکیل ہوتا اور بعد میں جھگڑ لیا ہوتا، امام سے کہہ رہا ہوتا میرا حصہ دے، کیونکہ میں وکیل نہ بنا ہوں، 500 روپے دے دے۔ بڑی مشکل سے تو اس غریب کو نذرانہ دیا، اب تو بانٹ دیا۔
بہت سی جگہ وکیل بانٹتے ہیں، وکیل ہمیں بھی دو، گواہ بھی کھڑے ہو جا، ہمیں بھی دو 100 روپے۔ ارے بھائی اس غریب کو مل گئے یار، یہ اس کا نظر آنا ہے، تیرا کیا ہے اس میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ ڈائریکٹ لڑکی سے اجازت لے کے ڈائریکٹ لڑکے کو ایجاب و قبول کرا دے، یہ نکاح سب سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آگے بڑھو۔ یہ مسئلے ساتھ ساتھ بتاتا اس لیے میں چل رہا ہوں تاکہ یہ مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ بے شک ہاں کچھ پتا ہونا چاہیے۔ بعض آدمی تو پوری وکالت شروع کر دے کہ میں پہلے تو 2-4 کلمے خود پڑھے گا اور کہے گا میں امت میں نبی کی اور فلاں کا اور میرا آنے کا مقصد یہ، اتنے لمبے کلمے پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فلاں گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں لڑکی اپنے نکاح کا اختیار دیتی ہے اتنے مہر کے بدلے کہ آپ نے قبول کیا، لڑکا نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا حسین راضی شہربانوں نے کہا جب یہ بات ہے میرے اوپر فیصلہ ہے کہ اگر لڑکا پسند آئے گا تو میں ہاں کروں گی، پسند نہیں آئے گا تو نہ کروں گی، عمر میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا تو پھر مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، چلو لڑکا دکھایا جائے، لڑکا دکھایا جائے، پیش کیا جائے کون ہے کہ جس سے عمر میرا نکاح کرانا چاہتا ہے، کون ہے کہ جس کے ساتھ میرا عقد کرانا چاہتا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت شہربانو ادھر تیار ہے، ادھر مولا حسین تیار ہے، تاریخ کہتا ہے، تاریخ ابریز کہتا ہے، ادھر مولا حسین کو لایا گیا، ادھر سے شہربانو کو لایا گیا، جب آمنا سامنا ہوا شہربانو سے کہا اب ذرا تھوڑا سا نگاہ اٹھا کے دیکھو، ہونے والا نوشہ یہ ہے، ہونے والا دولہا یہ ہے، ہونے والا شوہر یہ ہے۔ شہربانو کا بیان ہے کہ جیسے ہی میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی، مولا حسین کا چہرہ شہربانو نے دیکھا تو جھوٹ کے بولی عمر، میں قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چہرہ جو میرے سامنے لا کے تم نے کھڑا کر دیا ہے، اس چہرے کو میں نے اپنے خوابوں میں ایک بار نہیں بلکہ پورے 100 بار دیکھا ہے۔ بتانے والا، دکھانے والا بار بار یہی چہرہ مجھے دکھاتا ہے اور دکھا کے ہر بار یہی بتاتا ہے شہربانو تمہارا شوہر یہی ہوگا، تمہارا شوہر یہی ہوگا۔ میں نے جو آج تک کسی بھی لڑکی کو قبول نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خوابوں کا شہزادہ پسند تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی اگر میں نے نکاح کرنا ہے تو خوابوں کے شہزادے سے کرنا ہے، میں نے اگر نکاح کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے جس کو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، اور میں نے تو اسی چہرے کو خوابوں میں ایک بار نہیں 100 بار دیکھا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، جیسے ہی مولا حسین کے بارے میں شہزادوں نے اپنا ڈیسیژن دے دیا، نکاح کی تیاری ہو گئی، مولا علی نے نکاح کرا دیا، حضرت عمر نے مہر کی رقم ادا کر دی، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ذرا غور کرنا، نکاح ہو گیا، کتنا سادہ کتنا سمپل یہ ہے نکاح۔ ہمارے بھی نکاح ہے، ہمارے یہاں بھی شادیاں ہیں، ہماری شادیوں کے تو حال یہ ہے میرے بھائیوں، جب تک کہ 10 لاکھ خرچ نہ ہو جب تک تو نکاح تک نوبت نہیں آتی۔ باپ پورا ہو گیا اسی ٹینشن میں، باپ پریشان ہے اسی ٹینشن میں۔ میں گجرات تقریر کرنے کے لیے گیا تھا میرے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، شاید آپ کو بھی افسوس ہے۔ پیلی بھیت ضلع کے کچھ لوگ وہاں تقریباً 20,000 لوگ وہاں کام کرتے ہیں، وہ پیتل کی ٹوٹیاں بناتے ہیں فیکٹری میں۔ توجہ کریں، یہ جب کی بات ہے جب یہ جو چیئرمین کے الیکشن ہوئے تھے بھی پیچھے تو اس قصبے کا جو موجود جو چیئرمین تھا جو کھڑا ہوا تھا الیکشن میں، وہ ووٹ مانگنے کے لیے وہاں گجرات پہنچا، کیونکہ 20,000 لوگ وہاں کام کر رہے تھے اس قصبے سے، تو ووٹ مانگنے کے لیے پہنچا اور کہا بھئی آپ لوگ آنا الیکشن کے موقع پہ مجھے ووٹ دینا۔ تو کوئی کہتا ہے سڑک بناؤ گے تو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے اسکول بناؤ گے تو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کرو گے تو ووٹ دیں گے۔ خدا کی قسم ان 20,000 لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی، میں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہیں اسی وقت میرے سامنے کی بات ہے، کہا تھا چیئرمین صاحب اگر اللہ آپ کو جتا دے ہم آپ کو ووٹ دیں گے تو ہمارا جو قصبہ ہے نا اس میں صرف ایک قانون بنا دینا، وہ یہ قانون بنانا کہ کوئی بھی جہیز نہ لے گا نہ دے گا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔
روڈ ڈلوانا یا نہ کرنا، پانی کا انتظام، بجلی کا انتظام کرنا یا نہ کرنا۔ میں نے کہا یار تم نے یہ کیا مانگا ہے کہ جہیز کی لعنت کو ختم کر دینا بس، اور ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگے مولانا سنیے، ہمارے دل کا درد ہے، ہم اپنی برادری کے 20,000 لوگ یہاں کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہماری گھر کی خواتین بھی ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں، وہ بھی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، اس لیے کہ جب تک ہمارے یہاں شادی نہیں، جب تک کہ 10 لاکھ روپے لڑکی والا خرچ نہ کرے، 10 لاکھ روپے ہم جب کمائیں گے نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ وہ 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں گھر سے باہر یہاں گجرات کمانے کے لیے آنا پڑا۔ جن لڑکیوں کی ہم نے شادی کرنا ہے وہ لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی ہیں، رات دن محنت کر کے وہ بھی کماتی ہیں۔ حد یہ ہے مولانا ہماری بیٹیاں بھی فیکٹری میں کام کر کے کماتی ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ محنت مزدوری سے ایک دن میں نہیں کمایا جاتا صاحب، کب 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے وقت لگ جاتا ہے، 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے ٹائم چاہیے۔ کہنے لگا پورا گھر پوری فیملی کماتی ہے، جس بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ کمانے کے لیے گھر چھوڑ کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہماری برادری کی وہی 1,000 لڑکیاں فیکٹری میں رہ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتی ہیں۔ 1,000 غور کریں، پرسنٹیج نکالیں آپ، 20,000 لوگوں میں سے 1,000 لڑکیاں ہیں، آپ کتنا ہائی پرسنٹیج آیا؟ ذرا غور تو کریں۔ 1,000 لڑکیوں نے مولانا اگر ہمارا یہ جہیز بند ہو جائے گا تو ہم یہاں کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہیں کوئی کام دیکھ لیں گے بچیوں کا۔ جب جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے گی، جن کے لیے کما رہے وہ جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے گی تو عزت کے ساتھ سادہ نکاح ہم اپنے گھر پہ رہ کے کرتے ہیں۔ بڑا معاملہ ہے، بڑا ماحول خراب ہے میرے بھائیوں۔ خدا را واقعی اگر سچے حسینی ہو تو اس جلسے سے آج قسم کھا کے اٹھنا، شادی تو ہو نہیں ہے لیکن شادی میں یہ اعلان میں ضرور کروں گا اپنی سسرال والوں سے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں جو نکاح کر رہا ہوں حسین کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نکاح ہو گیا اور مولا حسین کے نکاح میں آ گئی شہر بار، مولا حسین کے نکاح میں آ گئی شہر بانو۔ اللہ سلام رکھے، یہی شہر بانو آئے۔ میرا تقریر کا ٹائم بس مکمل ہو چلا، 7 گھنٹہ تقریر ہو گئی، 5 منٹ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ گزر چلا گیا، سچ بتا پتہ